اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ آج 2021 کا دوسرا روزہ ہے۔ پہلے روزے میں جو قرآن حکیم تلاوت کیا گیا وہ الف لام میم سے لے کر کے آیت نمبر 176 تک پڑھا گیا تراویح میں۔ اس میں پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ دو آیات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حقانیت کو واضح فرمایا۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ کتاب کے مطالعہ میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ یقین ہو کہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہ میری رہنمائی کرے گی، میرے فیلڈ میں میری رہنمائی کرے گی۔ مثلا اگر کوئی ڈاکٹر کسی میڈیکل کی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ اس میں میرے لیے طب کے معاملے میں رہنمائی ہے۔ اگر انجینئر ہے تو انجینئر کی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس حوالے سے پڑھ رہا ہے کہ میں اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کروں گا۔ اسی طریقے پر قرآن حکیم کا معاملہ ہے۔ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے اصولوں پر مشتمل ہے۔ اگر میں قرآن حکیم کو اس نیت سے پڑھوں کہ مجھے اس میں وہ رہنمائی ملے گی جس سے میں اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنا سکوں گا، تو قرآن حکیم کے پڑھنے کا اصل مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، کسی پہلو سے بھی کوئی شک نہیں، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کا خالق، مالک، رائٹر اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور جس پر نازل کی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے سب سے سچے اور سب سے باہمت انسان تھے۔ اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ تو یہ تصور جب تک نہیں ہوگا اس قرآن حکیم سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا جائے گا۔ اسی بات کو مزید موقت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 چیلنجز دیے ہیں کہ یہ کتاب اگر تمہیں اس کے اندر کوئی شک ہے تو ایسی کتاب بنا کر کے لے آؤ، دکھاؤ۔ تو 3 چیلنج ہے۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لاؤ، یعنی اس جیسا کوئی متبادل قرآن حکیم لے کے آ جاؤ۔ اس سے 6347 آیات ہیں، تو اتنی آیات تمہیں بنا کر کے لاؤ اور دکھاؤ۔ فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ تو اس جیسا قرآن مجید نہیں لا سکے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے جس میں یہ چیلنج دیا گیا۔ اس کے بعد یہ چیلنج بھی ایک عرصہ تک رہا، قرآن مجید نازل ہوتا رہا، یہ چیلنج موجود تھا، لیکن اہل مکہ میں سے، اہل عرب میں سے، اہل قریش میں سے کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ اس چیلنج کو میٹ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد
کہ چلو پورا قرآن مجید بنانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو 10 صورتیں ہی بنا کر کے لے آؤ. فرمایا یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 کے اندر چیلنج ہے. ام یقولون افترا، وہ جو کہتے ہیں کہ بنا کر کے لے آئے. کل فاتو بعشر سور مثلہ، تم بھی تو ایسی 10 ہی بنا کر کے لے آؤ. مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو جوڑ کر کے ساری کائنات کو بھی اکٹھا کر لو، جن کو بھی تم مدد کے لیے اکٹھا کرنا چاہتے ہو کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں ہی بنا کر کے لے آؤ. یہ چیلنج بھی کئی سال رہا. لیکن اس چیلنج کو بھی کوئی میٹ نہ کر سکا. تو پھر یہ دونوں چیلنج مکی زندگی کے ہیں. پھر مدنی زندگی میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری چیلنج دیا اور حد کر دی. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک ہی صورت ایسی لے آؤ. پورا قرآن مجید 10 صورتیں، اور آخر میں فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اندر تو 10 صورتیں ہی، ایک صورت ہی لے کے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، ساتھیوں کو بھی بلا لو اگر تمہیں اس کتاب کے اندر شک ہے. یہ 3 چیلنج ہیں. آج تک کسی نے ان چیلنجز کو میٹ ویت نہیں کیا. یہ کتاب لا رائے فی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن غیر مسلموں میں تو کسی کے اندر نہ ہمت رہی. کسی نے جرت بھی حالانکہ کی ان لوگوں نے، لیکن اس جیسی نہ بنا سکے، اور انہوں نے خود ہی تسلیم کیا کہ اس جیسی کتاب ہم نہیں بنا سکتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت مفاد پرست طبقے نے، جن میں مسلمان خلیفہ بھی تھے، مسلمان علماء بھی تھے، اس کتاب پر عمل کرنا جب مشکل معلوم ہوا، اس کتاب پر عمل کرنے کے نتیجے میں بڑے بڑے جاگیریں نہیں مل سکتی تھی، غلاموں کی فوجیں نہیں ہو سکتی تھیں، لونڈیاں جو ہیں وہ نہیں رکھی جا سکتی تھیں، انسانوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا تھا. یہ کتاب انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے آئی تھی. فق و رقبہ کا حکم ہے. تو جب یہ ہمارے ہی مسلمان علماء اور حکمرانوں نے محسوس کیا کہ من مانی کرنے کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کتاب کو مشکوک بنایا جائے، تو لہذا پہلے 500 آیات منسوخ کی. مامون نے خلق قرآن کا مسئلہ شروع کیا. 500 آیات منسوخ کی. پھر سیوطی نے 20 آیات کو منسوخ کیا، اور پھر امام شاہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے 5 کو منسوخ کیا، اور آج بھی 5 آیات پر سارے کے سارے مسلمان علماء متفق ہیں کہ 5 قرآن مجید کی آیات منسوخ ہیں. اور پھر مزے کی بات کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کتاب کی کچھ آیات جو ہیں وہ لکھنے ہی سے رہ گئی ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ مسلمان حکمران، مسلمان علماء.
ریفرنس ہے، ناسخ و منسوخ ہے امام قتادہ بن دعامہ سدوسی بصری، یہ تابعی ہیں اور 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب جس کا میں نے ذکر کیا اس کے صفحہ 14 پر ہے، کیا ہے کہ امام ابن مرودیہ، ابن مردویہ اور امام الفیاء نے المختارہ میں لکھا ہے، زر بن حیث سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے آگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم سورہ احزاب کی کتنی آیات پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کہ 73، جو اس وقت موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے یاد ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی یا اس سے بھی بڑی، اور ہم نے اس میں یہ آیت پڑھی ہے کہ جب بوڑھا یا بوڑھی عورت زنا کرے تو ان کو رجم کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے۔ لیکن اب یہ آیت قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس کی تواتر اس کا کیا ہے کہ امام قتادہ بن دعامہ نے لکھی، اس کا حوالہ کیا دیا ہے؟ امام عبد الرزاق کی کتاب مصنف کے اندر ہے۔ اسی کا حوالہ امام طیالسی، امام سعید بن منصور، امام عبداللہ بن احمد کی کتاب زوائد مسند میں ہے۔ اسی کا حوالہ امام نسائی، امام ابن منذر اور ابن الانباری نے مصاحف میں کیا ہے، اور اسی کا حوالہ امام ابن مردویہ اور امام الفیاء نے المختارہ میں کیا ہے۔ اب یہ تواتر ہے، اور اس تواتر کے اندر کیا ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی، اور جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیب دی، قرآن حکیم ترتیب دیا، تو یہ آیات وہ ہے گم کر گئے، لکھنے سے رہ گئی۔ ہمارے نزدیک یہ ایک بہتان ہے، غلط بیانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لہذا اس کی کوئی زیر زبر بھی گم نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ما یبدل القول لدی، ہماری طرف سے جو قول آتا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کم کی ہیں یا زیادہ کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا ریب فی تو نہ ہوئی نا۔ اور پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو وہ حفاظت کا تو تصور ختم ہو گیا۔ لہذا ہمارے نزدیک ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جیسی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اسی کی ایک زیر زبر اور کمی بیشی الفاظ کی کیے بغیر ہم تک صحیح طریقے پر پہنچا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے علماء ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ ایک حدیث اور
قرآن مجید دونوں کے درمیان اگر کنٹراڈکشن ہے تو ہم قرآن مجید سے حدیث کو بالا تر سمجھیں گے. حدیث قرآن مجید کو منسوخ کر سکتی ہے. اور یہ قول ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کنز الایمان صفحہ 106 پر. انہوں نے کنز الایمان کی آیت نمبر 106 کی تفسیر میں، صفحہ 106 نہیں، آیت نمبر 106 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 کی حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو لا ریب فی ماننے کی توفیق عطا فرمائے. جس پس منظر میں یہ علماء نے قرآن حکیم کے ساتھ سلوک کیا، مجھے بتائیے کہ اس پس منظر میں جس وقت یہ تفاسیر لکھیں گے، یہ فقہ جو ہے ترتیب دیں گے، تو اس کا ثبوت، اس کا سورس قرآن حکیم نہیں ہوگا کہ اور اشیاء ہوں گی. اور انہی کی وجہ ہے کہ آج امت اخوت کی بجائے تفرقے اور نفرت کا جو ہے وہ باعث بن چکی ہے، اور کمزور ترین امتوں میں یہ امت شمار کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ قرآن حکیم کو لا ریب فی مانے، اور جو ہمارے علماء نے اس کے اندر غلطیاں کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور ہم ان سے صرف نظر کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.